الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ آج ایک سنت کی طرف یاد دلانے کا موقع مل گیا ہے اور اللہ پاک نے ہی دل میں بات ڈالی ہے۔ یہ جتانے کی غرض سے نہیں، یہ سنت زندہ کرنے کی غرض سے توجہ دلا رہا ہوں۔ جب کسی کو مومن بھائی، دوست بھائی کو جب ہم آپ نیا کپڑا پہنے دیکھیں تو کون سی دعا دیں؟ نیا پرانا کپڑا پہننے کی دعا تو ہم میں اکثر بیشتر کو یاد ہے، لیکن اگر ہم اپنے کسی دوست کو دیکھ رہے ہیں نیا کپڑا پہنے ہیں تو کون سی دعا دیں؟ اس لیے پڑھ لیجئے مجھے دیکھ کے، ماشاءاللہ نیا کپڑا، بھائی جمعہ کے دن نیا کپڑا پہننا سنت ہے۔ ہاں، عید بقرعید میں کسی عالم سے پوچھئے دیکھیے تو کہے گا نہیں بھائی، جمعہ کو پہننا سنت ہے، عید بقرعید کے لیے نہیں ایسا ہے کہ نیا کپڑا۔ ہاں، عید بقرعید جمعہ یہ سب کے لیے ہے، جو بہتر آپ سارے لباس میں جو سب سے بہتر ہو وہ جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے۔ تو پڑھیں، تو بلی پڑھ لیجئے۔ یہ سب سنت آج کل سب ذہن میں نہیں آتی، عمل کرنا کرانا تو دور کی بات ہے، اس لیے ذہن صاف رکھیں۔ پہلے بتا دیا ہوں، جتانے غرض سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے ہماری نیت پہ حملہ نہ کیجیے گا۔ آج کل یہی بدماشی سب سے زیادہ بھری ہوئی ہے، کتنوں صاف کہو کرنے تیار نہیں۔ کچرا اصل میں کائی جم گئی ہے نا، کچرا ہوتا تو ایک جھاڑو دیتے صاف ہو جاتا۔ اس لیے پڑھیں، تو بولی وَيُخْلِفُ اللَّهُ، اس کا مطلب بتاؤ؟ اللہ اور پرانا کرو تم، اور پرانا کرو یعنی پہن کے، اللہ اس کا عوض تم کو دے۔ کہیے آمین۔ یہ دعا ہوئی کہ نہیں؟ پہنو اور پرانا کرو، اور پرانا کرو یار، کیوں؟ اس لیے دعا ہے میری، اللہ اس کا عوض تم کو دے، اس کا بدلہ دے، یہاں وہاں دونوں جہان میں دے۔ چلیے بہرحال پھر درود پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے درود پہ ہم، ایمان ہوگا محکم، دنیا سے جب چلیں گے ایمان ہی ساتھ دے گا۔ اس لیے زبان کو حرکت دیجئے، چونکہ دل سخت ہے اس لیے محرومی ہے، دل چلتا ولتا نہیں ہے۔ اتنے بد نصیب بن کے ہم اور اتنے محروم القسمت بن کے جی رہے ہیں، اللہ ہی کی پناہ ہے۔ کتاب کھولیے تو شرم آتی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ یہ جو ہم لوگوں کے دل دماغ کا حال ہے، ہندو کافروں کو چھوڑیے، اپنے دیکھیے کتنا کچرا اور کتنی گندگی ہے۔ اپنے لوگوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، استاد کی طرف سے، محسن کی طرف سے دیکھیے آپ کسی کے ساتھ جتنا احسان کریں، جتنا اچھا سلوک، وہی دیکھیے پیٹھ پیچھے آپ کی
اس لیے چلائیے دل دماغ اپنا، اچھالیے دل کی دنیا، لے چلیے اللہ کی نگر ڈگر میں۔ اسی لیے اللہ پاک کہتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اب اللہ کی طرف دوڑ کیا؟ مسجد ہے، مصلی پر آئے۔ اب اللہ سے دل نہیں لگ رہا، نبی پر درود پڑھتے ہوئے زبان نہیں حرکت کر رہی ہے، توبہ کریں۔ اے اللہ آخر ہوا کیا؟ بار بار ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کو ہو کیا گیا؟ تو افسوس اپنے پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی، امامت کا یعنی سرداری کا، حکومت کا ہمارے آپ کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوگی۔ کب؟ جب ہم سچے اور سچے، عدل و انصاف کے، صداقت کے علم بردار بنیں گے تب، اس سے پہلے نہیں۔ وہ تو بہت پہلے نقشہ کھینچ دیے کہ اگر تم امامت چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو، عزت کا تمغہ چاہتے ہو کہ تمہارے گلے میں ہو، تو تم عدل و انصاف اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، اس کا دامن مضبوطی سے پکڑو۔ اب ہم آپ دیکھیں جب اپنے لیے بے انصاف بنے ہیں، اچھا بتائیے کون ہم میں ہے جو نہیں جانتا مرنا ہے؟ کون ہے جو نہیں جانتا مرنا ہے؟ سب کو پتا ہے، تو جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ جیسے ہم آپ جی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زبان سے مرنا ہے۔ جمعہ تھا، ہفتے میں ایک مرتبہ کئے درود پڑھے دیکھ لیں، سورہ کہف پڑھے کئے ہفتہ ہوا دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضرب کتنی لگائے دیکھ لیں۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں، ہماری کتاب مختصر حالات میں بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عزیزان علی رامیتنی، رامیتن کے رہنے والے تھے۔ ان سے ایک صاحب نے کہا حضرت میں جب دیکھتا ہوں تب آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب دیکھتا ہوں تب لا الہ الا اللہ کی، کلمہ شہادت کی اکثر و بیشتر آپ ضرب ہی لگاتے رہتے ہیں، ایسا کیوں؟ اور کوئی ورد نہیں ہے؟ کہا بھائی سنو، جب آدمی کو مرنا ہوتا ہے، موت کا وقت اس کے قریب ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بس یہ مرنے والا ہے، تو لوگ اس سے کیا کہتے ہیں کہ کیا پڑھو؟ یہی تو کہتے ہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ شہادت پڑھو، یہی تو تلقین کرتے ہیں۔ کہا جی حضرت۔ کہا تو جب مجھ کو پتہ ہے، پتہ نہیں میری یہ سانس اندر کی اندر رہے گی یا باہر سے اندر لوٹے گی کہ نہیں، جب مجھ کو یقین ہے تو پھر میں کیوں اس کلمے سے غفلت برتوں؟ دیکھ رہے ہیں ہمارے وہ یہ کرتے تھے، اور ہم لوگ زبانیں نہیں چلتی۔ اچھا اگر زبان نہیں اللہ کے ذکر میں چلے گی تو دل کیسے چلے گا؟ یہ دل کیسے چلے گا؟ یہ بدماشی سے کیسے باز آئے گا؟ اس کو ہم کیسے لائیں گے؟ اچھا اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کو اللہ کی نگر ڈگر پہ لانا چلانا، اسی لیے اللہ والوں سے ربط ضبط بڑھایا جاتا ہے۔ تبھی دیکھیے خطبے میں ایک آیت میں تلاوت کیا ہوں، سنیے۔ اگر واقعی میں ہمیں مرنے کا یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، تو جس کو یقین ہوتا اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اور جو آخرت کو بھولا ہوا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم انہی بھولے ہوئے میں سے ہیں؟ غور کیجئے گا قرآن کی آیت پر، الہکم الہ واحد، اکثر و بیشتر کو اس کا پتہ ہے کہ تمہارا الہ بھی وہی ایک ہے، تمہارا معبود بھی وہی ایک ہے۔ اللہ پاک نے کہا وہ تو ایک ہے ہی، یہ تم جانتے ہو، لیکن ایک چیز اور سوچو۔ کیا کہا؟ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب غور کیجئے گا، اور ہم آپ اپنے دل کی بھی کیفیت سوچے چلیں۔ قرآن کہہ رہا کیا؟ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل منکر ہیں۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے
ان کے دل منکر ہیں، وہم مستکبرون، اور تکبر ہے ان کے دل میں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ آخرت کے انکاری ہیں، اللہ اور نبی پر بھروسہ نہیں رکھتے، ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ اور یہ انکار کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں؟ ان کے دل میں تکبر ہے، ایٹھن ہے، اس وجہ سے اللہ اور نبی کو مانتے نہیں، آخرت کو مانتے نہیں۔ اب ہم لوگ ذرا سوچیں، کہیں یہ ایٹھن ہم میں تو نہیں آ گئی ہے؟ اگر یقین ہے یہاں آخرت کا اور مرنے کا یقین ہے، تو یہ بتائیے جس طرح ہماری راتیں غفلت کی گزر رہی، کیا ایسے گزریں گی؟ بتائیے، ہمارے بڑے کیا ایسے گزارتے تھے رات؟ انہیں تو اللہ اور نبی کی یاد میں تڑپنا نصیب تھا، ہم کو کتنا ہے؟ اب آپ سوچیں گے آپ کو کتنا ہے، تو یہ ایٹھن والا آپ کا سوال ہے، یہ سوال صحیح نہیں ہے۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، جب دعویٰ کروں تب آپ مجھ پر الزام دیں کہ آپ کا کتنا دل تڑپ رہا ہے، میں اس میں اپنے کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ ہم لوگ ذرا دیکھیں اپنے اللہ اور نبی کے لیے کتنا تڑپتے ہیں۔ اگر نہیں تڑپتے ہیں، اس کا مطلب آخرت کا جیسا یقین ہونا چاہیے ہے نہیں۔ جنہیں تھا وہ اللہ اور نبی کے لیے تڑپتے تھے، مچلتے تھے۔ یہی نہیں، تاریخ بتاتی ہے نبی کے لیے تو گدھا اور کھچر تڑپنے لگے۔ یافور گدھا دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ دنیا سے چلے گئے وہ اتنا پریشان رہتا تھا، اتنا پریشان رہتا تھا کہ کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دیا۔ فراق رسول میں اس کو اتنی بے چینی تھی، اتنی تڑپن تھی اس کو، اور ہم آپ حضرت انسان ہو گئے۔ تو اگر ہم میں تڑپ آئے گی تو درود پڑھنے کی فکر ہوگی، سنت کی فکر ہوگی۔ ہر آدمی اس پر سوچے جو نمازی ہے۔ اب بے نمازی تو یہ کہے گا کہ ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے، تو درود تو بڑی چیز ہے، نہیں تو شروع کر دینا، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے دائیں بائیں ارد گرد ہیں نہیں نماز میں آتے، ان کو محبت سے لائیں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ ہاں، ہم نے تو دعا چھوڑ دیا، جب اپنے لیے نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ سنیے ایک بات ہمدردی والی بتاؤں، سیرت کی کتابوں میں بات ملتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ایک دن بہت تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، تو اہل خانہ نے دیکھا کہ ابا حضور کو تو کچھ ہوا نہیں، کچھ پریشان تو تھے نہیں، آخر یہ اتنا زیادہ دعا میں آہو جاری، تڑپنا، بلکنا، یہ کیوں؟ بعد میں جب آپ خوب رو دھو لیے دعا میں اور فارغ ہوئے، تو بیگم صاحبہ نے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیں آپ، آخر آپ اتنا تڑپ تڑپ کے دعا میں کیا مانگ رہے تھے، کیوں تڑپ رہے تھے اتنا، جبکہ بظاہر کوئی تکلیف تھی نہیں؟ تو کہا بیگم صاحبہ بات یہ ہے، آپ جانتی ہیں میرے پاس بہت زیادہ اس وقت اشرفیاں ہیں، درہم و دینار ہیں، اور بہت ساری دولتیں ہیں۔ میں یہ دعا کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا پہلے کہ میں اپنے نبی کو یہ دینا چاہتا ہوں اپنی دولت، لیکن جب دینے کے لیے میں سوچا تو خیال آیا کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا نیچے ہوتا ہے۔ مجھے بے ادبی لگی۔ یہ تھا عشق مصطفیٰ، عشق رسول، نسبت رسول جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی۔ وہ اندر سے عشق تڑپا رہا تھا، بول رہا تھا ادب کا مقام ہے۔ تو اب ادب خیال آ گیا، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا، لینے والے کا نیچے، کہیں ایسا نہ ہو ابو بکر کا ہاتھ اوپر ہو اور سرکار کا ہاتھ نیچے ہو۔ تو میں وہی دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ،
میرے محبوب کے دل میں آپ ڈال دیجئے، وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تڑپنا، یہ آہیں بھرنا، نبی کی یاد میں گھٹ گھٹ کے جینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے کہا ابو بکر کا مال آپ کا مال ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے دعا کی برکت؟ ہم کہاں دعا مانگتے ہیں؟ ہم تو اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے نہیں دعا مانگتے کہ یا اللہ ہمارے ماں اور باپ کے دل میں ایسی بات ڈال دیجئے کہ جو یہ ہم پاکٹ میں پیسہ سجا سجا کے نئی نئی نوٹ رکھے ہیں، کڑک کڑک نوٹ، ہاں یہ ان کے دل میں خرچ کرنا آ جائے۔ ہاں ایسی دعا ہم مانگیں گے؟ ہم اور اپنے ماں باپ سے چھپائیں گے کہ چلیں گے اس کو بتانے؟ یہ تو حالت ہے۔ ماں باپ کو ہم تنخواہ نہیں بتاتے، جیب میں رکھی روپیہ کیسے بتائیں گے؟ محبت کی کمی ہے نا۔ محبت قربانی مانگتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو یہ محبت اندر سے محبوب پر اپنے آپ کو نچھاور کرواتی ہے کہ قربان ہو جائے، نچھاور ہو جائے، مہربان ہو جائے۔ یہ محبت کی آواز ہوتی ہے، یہ عشق کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ تو بات عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر یقین ہے تو سبحان اللہ، اور اگر یقین میں کمی ہے تو جیسے اللہ پاک کہہ رہے ہیں فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، جو لوگ آخرت کے منکر ہوتے ہیں، انکاری ہوتے ہیں، ان کے دل چونکہ پہلے سے منکر ہیں، اور یہ جانتے ہو انکار کیوں کرتے ہیں آخرت کا، اللہ اور نبی کی تعلیمات کا؟ چونکہ ان کے دل میں وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تکبر ہے نا، ایٹھن ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسا کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ جو منہ موڑتے ہیں عبادت سے، نہ درود پڑھیں، نہ کلمہ پڑھیں، نہ تلاوت کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ ماں باپ کی فرما برداری کریں، کچھ بھی نہ کریں، یہ جانتے ہیں یہ ایٹھن ہے، ایٹھن۔ اللہ اور نبی کے فرمان کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کو پس پشت ڈال دیے ہیں۔ بھلے ہم کو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو شیطان نے اچک لیا ہے، ہم اس کے چنگل میں ہیں، وہ ہمیں نچا رہا ہے، نہ جانے کس کس بھنور اور نگر ڈگر میں لے جا رہا ہے۔ اور یاد رہے، جب آدمی آخرت کا انکاری ہو جاتا ہے، اس میں ایٹھن آ جاتی ہے، تو ایسا آدمی مادہ پرست ہو جاتا ہے، کمینہ ہو جاتا ہے، بدبخت ہو جاتا ہے، دل و دماغ اس کے شاطرانہ چالیں چلنے لگتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا آدمی حکومت کی باغ ڈور سنبھالتا ہے، جو مادہ پرست ہوتا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہوتا ہے، تو یہ اپنا پنجہ آہینی جس ملک پر گاڑتا ہے تو ظالمانہ حرکتیں کرتا ہے، لوگوں کے خون چوستا ہے، حق دباتا ہے۔ تبھی تو اللہ پاک کہتے ہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب ایسے ظالموں کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو یہ زبردستی ان کا حق دباتے اور مارتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم ایسے ہوں، ایسے تو نہیں، بیوی کا حق مارتے ہو، ماں باپ کا حق مارتے، ان کا حق مارتے ہو۔ اور سب سے بڑا حق تو اس وقت یہ ہے کہ لوگوں سے محبت کی جائے، یہی ناپید ہے۔ سب اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے، مجھ کو چھوڑیے، اپنا اپنا دیکھیے تھوڑی دیر، کیا واقعی میں کسی سے یہ محبت کرتا ہے؟ اچھا چلیے یہاں بھی چھوڑ دیجئے، چلے جس نے پیدا کیا کیا اس کے لیے یہ کچھ تڑپ رکھتا ہے؟ جس نبی کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ انہیں اونچ نیچ سکھاؤ، زندگی کا اچھا برا بتاؤ، کیا اس نبی کے لیے ہم تڑپتے ہیں جس نبی کے لیے اللہ نے کہا میرے محبوب آپ ان سے کہیے وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، کہیے ان سے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا اللہ پاک جانتے تھے ہم آپ کتنے بدمعاش ہیں، یا انسان یہ کیسے کیسے دماغ میں اپنے سوالات لاتے، وہ جانتے تھے یہ سوال آئے گا، کیا آئے گا؟ یار اللہ کی تو معنی یہ سمجھ میں آتی ہے، جیسے وہ کافر کہہ رہے تھے مکہ کی کہ لا الہ الا اللہ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ کیا مسئلہ لگا دیے ہیں محمد الرسول اللہ کہ انہوں کی مانو، ان کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو۔
یہ ان پر بہت شاق گزرتی تھی بات. تو اللہ پاک نے کہا کہ واطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، یہ میرے نبی کی جو تم اطاعت کرتے ہو یہ در حقیقت میری اطاعت ہے. اللہ پاک نے کہا میری اطاعت ہے. اور جانتے ہو جب تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے تمہیں میں اپنا محبوب اور چہیتا بنا لوں گا. یہ سب بدماشی اللہ پاک جانتے تھے، اسی لیے سب کچھ قرآن میں نقل کروا دیا کہ تاکہ ہم لوگوں کے دل دماغ میں اگر شیطانی کیڑا لگے، شیطانی دیمک لگے اور ہمارے آپ کے ایمان کو کھانا اور چبانا چاہے تو قرآن فوراً پلٹنا شروع کر دے اور جان لے یہ رحمان کی آواز ہے یا شیطان کی آواز ہے. لیکن ہم تو سمجھنے کی ہی کوشش نہیں کرتے، بس جی رہے ہیں ہندوؤں کی طرح. کھانے کو مل گیا 2-4 روٹی، ماشاء اللہ کیا پوچھنا. آج کل خوشبو چاول چلا ہے، ہاں پورا پلیٹ پورا گھر مہکنے لگتا. واہ مچھلیاں آج کل ماشاء اللہ 120 روپے میں تو گوشت ملتا ہے مرغے کا، ماشاء اللہ 5 کلو دے، 7 کلو دے، 10 کلو دے، کیا پوچھنا ہے. واہ بھائی نعمتیں تو اتنی اڑائے جا رہے ہیں، ذرا دیکھیں. یعنی 5 منٹ بھی ان پر ہم نے ان کا کلمہ پڑھا، 5 منٹ بھی اللہ اللہ کی ضرب لگائی. یہ کون سے مسلمان کیا جانوروں کی طرح خالی کھانا پیخانا کے لیے آئے ہیں؟ کھانا پیخانا، سونا، کمانا، بس. کیا مسلمان یوں جیا کرتا ہے؟ وہی کہنا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ مرنے والا کہیں ایسے جیتا ہے جس کو مرنا ہے، مر کے اللہ کے پاس چلنا. ہاں اللہ پاک جانتے تھے، اسی لیے ہماری آپ کی اوقات بتا دیے کہ تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت کیا ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، اے انسانوں تم تو گئے گزرے پانی سے پیدا ہو، ناپاک پانی سے پیدا ہو. وخلق الانسان ضعیفا، اور تم تو اتنے کمزور، اتنے ناتواں ہو کہ میں جانتا ہوں کتنے کمزور بے بس ہو. اتنی کمزوری بے بسی، اتنے گئے گزرے پانی سے پیدا ہو کے باوجود ہم اینٹھیں، ہم تماشے کریں. یہ کہاں ہم کو آپ کو زیب دیتا ہے. ان کے یہ سب سمجھ میں آ گئی تھی بات. کس کو؟ صحابہ کو. اس لیے مر مٹے. ہم سے آپ سے وہ جانور اچھا. بہت پہلے بیان کیا تھا، یاد آ رہا ہے اس وقت. مسند احمد جلد 40 صفحہ نمبر 158 پہ حضرت، یہ مدینہ پاک کا واقعہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ انصار مدینہ کے ایک اونٹ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ لوگوں کی گرفت میں نہیں آتا. حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ انہی انصار میں سے ایک صحابی گئے، کہا فقالت الانصار یا نبی اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قد صار مثل الکلب، ہمارے محلے میں ایک اونٹ ہے جو مثل کلب، مثل کتا کے باولا ہو گیا ہے، لوگوں کو کاٹ کھاتا ہے، لہذا آپ کے پاس شکایت لے کے آئے. دیکھ رہے ہیں حضرت انسان جانور کی شکایت لے کے پہنچا ہے دربار نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ ہمارے نبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. دوست ہو، دشمن ہو، جانور ہو، بحر و بر ہو، شجر ہو، حجر، سب کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، رحمت. اس لیے آئے شکایت لے کر کہ وہ مثل کتا کے لوگوں پر حملے کرتا اور کاٹتا چباتا ہے، بڑا خطرہ پیدا کر دیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چل پڑے. کس طرف؟ انصار کی بستی کی طرف. جب وہاں پہنچے، جیسے آپ آگے بڑھے تو ایک صحابی نے کہا لیس علی منہ بأس، پیارے آقا آپ آگے نہ جائیں، ممکن ہے آپ پر بھی حملہ آور ہو جائے. تو پیارے آقا نے کہا لیس علی منہ بأس،
نہیں نہیں، یہ مجھے نہیں کاٹے گا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا کو غور کیجئے گا، نقطہ دے رہا ہوں درود کی برکت سے۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ مجھے نہیں کاٹے گا، مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جانور پر میرے نبی کو یہ اعتماد ہے، بھروسہ ہے، یہ نبی خدا کو، رحمت دو عالم کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ تکلیف نہیں دے گا۔ اور ہم آپ ان کے امتی ہو کر کتنا تکلیف پہنچاتے ہیں۔ شادیاں ہندوؤں جیسی کر کے، لباس غیروں جیسا پہن کے، داڑھی صاف کر کے، بال انگریزی کٹ رکھ کے، ماں باپ کو ستا کے، نماز چھوڑ کے، جس کو پیارے آقا نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ سب حرکتیں کر کے ان کے دل کو چھلنی کر رہے ہیں، انہیں ایذا پہنچا رہے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں۔ جبکہ پیارے آقا ہمارے جانور پر اپنا اعتماد ظاہر کر رہے ہیں، او میرے امتیوں چھوڑ دو، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ مجھے کاٹے گا نہیں۔ لوگوں نے چھوڑ دیا، جیسے فلما نظر الجمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اس اونٹ کی نگاہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو فوراً وہ سکتے میں آ گیا۔ کہیے سبحان اللہ، تھر تھر کانپنے لگا، بھاگا ہوا آیا وہ اونٹ، اقبل وخر ساجدا بین یدی، جیسے آگے بڑھا اور آگے بڑھتے ہی پیارے آقا کے قدموں میں گرا اور فوراً رونے لگا۔ پیارے آقا فوراً اس پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہیں، اس کے پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو، یعنی لوگوں کو ستاؤ نہ، لوگوں کو پریشان مت کرو، اتنا کہنا تھا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ اونٹ فوراً اپنے ریوڑ میں چلا گیا، اور جیسے اور دیگر اونٹ چر کھا رہے تھے ویسے وہ بھی چرنے کھانے لگا۔ سبحان اللہ، وہ اپنے کام میں لگ گیا، وہ پتہ پا گیا کہ محبوب خدا کہہ رہے ہیں تم اپنا کام کرو، اپنا کام کرنے لگا۔ اور ہم سے کہا گیا درود پڑھو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جبکہ ایک رحمت اللہ کی کافی ہے، 10 رحمتیں، اور جو 10 بار پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتیں اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے حدیث میں آتا براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اسے جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے اور نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو 1000 مرتبہ ہر جمعہ کو پڑھتا رہتا ہے درود، مرنے سے پہلے غور کیجئے گا 1000 مرتبہ ہفتے میں کہا جا رہا، روز نہیں، جمعہ کو 1000 مرتبہ، ہر جمعہ کو جو پڑھ لے گا مرنے سے پہلے جنت فرشتے اس کو دکھا دیں گے، تب اس کی روح نکالیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم جیسے آپ جیسے چپوں کو تھوڑی ملے گا جو ہونٹ ہی حرکت نہ کرے درود کے لیے۔ بدمعاشی میں تو زبان قینچی کی طرح، جیسے ابو جہل کی چلتی تھی، ابو لہب کی چلتی تھی قینچی کی طرح، زبان ویسی چلتی ہے۔ اور درود کے لیے، کلمے کے لیے، قرآن کے لیے، تلاوت کے لیے درود، یہ کیوں نہیں زبان چلتی؟ یہ منجمد کیوں اتنا ہے؟ کون سا گناہ، کون سا پاپ ہوا ہے اللہ اور نبی کا نام لیتے ہوئے اتنا بھاری لگتا ہے، اتنا ہم پر بوجھ؟ معلوم یہ ہوا آخرت پر یقین نہیں ہے تو بہت پھسپھسا، بہت کمزور، بڑا لاغر، بڑا ناتماسا ہے یہ رشتہ۔ اور اگر یہی کمزوری رہی تو دشمن سامنے آ کے ہماری جیسی تیسی بینڈ بجا دے گا، ہم آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہاں تک کہ دماغ شیطان خراب کر دیتا ہے، 2 رکعت کی یاد آتی ہے کہ چل، جو تیری شان میں گستاخی کیا ہے، جو تیرے ساتھ بدتمیزی کیا ہے، چل 2 رکعت پڑھ کے اپنے رب سے تو کہہ دے۔ اس پر بھی شیطان کیا کہے گا؟ ارے اتنی جلدی تھوڑی سنی ہے،
پھر نہیں کچھ بس چلے گا، کہے گا تمہاری تھوڑی دعا قبول ہوگی۔ یہ سب شیطانی دھوکے ہیں، ہماری نہیں تو جناب کس کی سنی جائے گی؟ 70 ماؤں سے زیادہ وہ ہم پر آپ پر مہربان ہے، وہ بھی 70 ماں کیسی؟ امی عائشہ جیسی، امی خدیجہ جیسی پاک دامن پارسا، آج کل کی ماؤں کی طرح ایری غیری نہیں، ویسی ماؤں کی محبت، ویسی ماؤں کی مامتا جو بے لوث محبت رکھتی تھی، کرتی تھی، ایسے ماؤں سے 70 مائیں ایک طرف، اس سے بھی زیادہ ان کی مامتا ہے، ان کی محبت ہے، لیکن ہائے افسوس ہماری زبان چلنے کو تیار نہیں۔ ہم کتنے ایرے غیرے ہو گئے۔ اونٹ پہچانتا ہے، گدھا پہچانتا ہے، ارے خشک تنا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ممبر بنا کے دے دیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا، پیارے آقا خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں سسک کے بلک کے پھوٹ کے رو رہا۔ آج بھی دیکھیے تاریخ میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ استن حنانہ آج بھی دیکھیے وہاں ہے، حنانہ وہ پیلر بنا ہوا ہے، وہیں تاریخ میں لکھا ہے، وہیں اس کو دفن کیا گیا تھا بعد میں، وہاں سے نکال کے وہ رونے لگا، ایسا رویا پیارے آقا کی جدائی میں کہ صحابہ حیران، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حیران کہ کون رو رہا ہے۔ پیارے آقا سمجھ گئے، فوراً اٹھ کے آئے، خطبہ چھوڑ کر آپ نے ممبر پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی و تشفی ہوئی۔ وہ تو جدائی میں آقا کی اس قدر بے قرار رو رہا ہے، خشک تنا ہے، وہ بھی ہرا بھرا نہیں۔ ہم آپ حضرت انسان ہو کے ان کی امت میں ہو کر 150 مرتبہ درود پڑھنے کی توفیق نہیں، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ کون سا دیمک لگا ہوا ہمارے آپ کے دلوں کو؟ دن رات بس دنیا کے پیچھے بھاگیے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن ہندو جیسے کافر جیسے دنیا میں بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، ہم آپ نہ بھاگیں؟ ہم آپ امتی ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، اگر اپنی قسمت چمکانا چاہتے ہیں تو اپنی روش کو چھوڑ دیں جیسے ہم جی رہے ہیں، اور توبہ کریں کہ اے اللہ ہماری توبہ، ہم آج سے آپ کے نبی کے بن کے جینا چاہتے ہیں، کہو انشاءاللہ۔ اور کسی کو نہیں دیکھنا اوکھنا ہے، اپنے بارے میں دیکھنا، اور یہ دل میں محبت سجائے رکھیے۔ ہاں اگر کوئی اللہ والا ملے، عالم دین ملے، جس پر آپ کو بھروسہ ہو کہ آپ کی کیفیت کسی سے نہیں کہے گا، بہتر تو ہے کسی اللہ والے کو تلاش کریں، اس سے یہ کیفیت بتا کے آپ علاج کرتے رہیں۔ ایک دن آئے گا بہت جلد، بار بار مدینہ مکہ بلاوا آ جائے گا۔ وہ کیسے بلائیں گے وہ جانتے ہیں، ہم نے تاریخ پڑھی ہے اپنے بڑوں کی، 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا، حج کا زمانہ آتا تھا اور حج پورے قافلے کے ساتھ لے کے چل دیتے تھے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ محبت تھی اللہ سے، اس کے نبی سے سچی، اس لیے دربار محبت میں وہ طلب کر لیے جاتے تھے۔ آج ہم پیسہ رکھے ہیں، باوجود طلب کے تڑپ کے نہیں پہنچ پاتے۔ دیکھیے کتنے ہیں، مر تک جاتے ہیں، حج فرض ہے، برسوں ہوا، اور جب کہو آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے بھائی حج فرض آپ پر ہوا تھا، ہم نے فرضیت کی یاد دلائی تھی، یہ کون سی دشمنی ہوئی، اب آنا ہی آپ نے چھوڑ دیا، کون سا ہم نے برا کر دیا؟ لیکن نہیں، جب دل دماغ میں ایٹھن ہوتی ہے نا تو اچھی نصیحت ایسے ہی ٹیڑھی لگتی ہے۔ تبھی اللہ پاک کو کہنا پڑا کیا؟ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، جو انکاری ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے تو ان کا دل ہی انکار کیا ہے، اور یہ انکار ان کا دل کیوں کیا؟ کہ ان کے دل میں تکبر ہے۔ ایسا نہ ہو ہم بھی اسی زد میں آتے ہوں، توبہ کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا سچا امتی بن کر اللہ اپنا بندہ بن کے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھ لیں۔